الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی اچھا ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے، آپ سے اب ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں۔ آج کے مولانا جرجیز انصاری کا بیان کا ٹاپک ہے جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم وہ صحیح بولتے ہیں۔ یہ بیان بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں، جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی اچھا ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے، آپ سے اب ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا؟ ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانیں، رسول نہ مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا کریں گے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بے شک صحیح ہیں۔ بے شک اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی بالکل صحیح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح۔ اب فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم عیسیٰ کو جس طرح نبی اور رسول مانتے ہیں، عیسائی ہمارے اس ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی ہمارے اس طرح عیسیٰ کو نبی ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ یہودی ہم جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو نبی کا ماننا نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح ہم نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہیں، اور جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو رسول کی سواری آ جاتی ہے، ادھر اذان دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، کئی لوگوں سے، صاحب یہ کیوں پڑھتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی سواری آ جاتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے کہا تب تو آپ بڑے بدتمیز ہوئے۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان سے نہیں کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، اور آپ اپنے امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہو اور اس سے کہتے ہو نماز پڑھاؤ۔ اب بتاؤ میرے نبی نماز پڑھتے ہوں گے تو تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگا بھاگو یار، تم تو وہابی ہو گئے، چلو چھوڑو۔ تو جس طرح آپ نبی کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، اور جس طرح ہم نبی مانتے ہیں اس ہمارے ماننے کو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح ماننے کا حکم دیا مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح بتایا ہے اس طرح ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم کے پاس جائیں گے میری سفارش کر دو، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کر دو، نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں، وہ زکریا یحییٰ یعقوب سب کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے یہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے نبی مل کر کہیں گے محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تب یہ سارے لوگ نبی اکرم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کروا دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کروا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ سبحان حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا، جو اللہ ان کے منہ سے نکلوائے گا وہ نکالیں گے۔ اس کے بعد آواز آئے گی غیب سے، اللہ پکارے گا، آواز آئے گی ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ کہے گا سل، اے نبی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں نوازا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، وشفی تو شفا، اگر سفارش کرنا چاہو تو سفارش بھی کرو، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں گناہگار امتیوں کی سفارش کرواؤں گا، اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، تمہارا میرے کارواں ہوں گا، تمہارے حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی ہوگا حوض کوثر۔ فرمایا من شرب لم یظمأ بعدہ، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرش محشر میں، عرصہ محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی۔ من شرب لم یظمأ ابدا، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال کے اس دن میں، پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے، ثم یحال بینی و بینہم، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، ایک اوٹ لگا دیں گے، ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، انہم امتی، یہ تو میرے امتی ہیں،
मैं इनको आज़ाए वुजू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुजू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ। ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा, इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक। ऐ अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था। ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो ईजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना